بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنانے لگتے ہیں تو فیس بک آپ سے آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کا پورا پتہ، آپ کا ای میل آئی ڈی، آپ کا فون نمبر مانگتا ہے۔ وہ آپ کے پورے ڈاٹے کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر آپ کی ہر حرکت فیس بک کی نظر میں رہتی ہے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے ریپلائی، آپ کے لائکس، آپ کے آڈیو، آپ کے ویڈیوز، آپ کی گالیاں، آپ کی اچھی باتیں، آپ کے میسیج، سب کچھ فیس بک دیکھتا رہتا ہے۔ اور فیس بک جب چاہے آپ کی کسی غلطی پر آپ کو کان پکڑ کر فیس بک کی دنیا سے نکال سکتا ہے اور آپ اس کے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ فیس بک جو ایک صرف کمپنی ہے، جب اس کے پاس اتنا اختیارات ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو پورا محفوظ کر لیتا ہے، وہ آپ کے پورے ڈاٹے کو محفوظ کر سکتی ہے، آپ کے ہر حرکت پر نگاہ رکھ سکتی ہے، جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور آپ اس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ذرا سوچئے، وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو پیدا کیا، کیا اسے یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کے ہر سانس پر نگاہ رکھے اور جب چاہے، جس وقت چاہے، جسے چاہے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دے اور آپ کو اس دنیا سے باہر نکال دے؟ جی ہاں، یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو ختم کر سکتا ہے، جب چاہے کسی کی زندگی ختم کر سکتا ہے اور اسے اپنے سامنے پیش کر کے سزا دے سکتا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم بادشاہ ہو تو کیا، یہ بادشاہی تو میں نے ہی تمہیں دی ہے اور جب بھی میں چاہوں گا، جس طرح چاہوں گا، تمہاری بادشاہی کو چھین لوں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم فقیر ہو تو کیا، تم امیر ہو تو کیا، تم غریب ہو تو کیا، تم عورت ہو تو کیا، تم مرد ہو تو کیا، تم بچے ہو تو کیا، تم جوان ہو تو کیا، تم بوڑھے ہو تو کیا، میں جب چاہوں گا تمہارے اکاؤنٹ اس دنیا سے کلوز کر کے تمہیں باہر نکال سکتا ہوں اور تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اس دنیا سے جس نے بھی دل لگایا ہے بڑے گھاٹے میں رہتا ہے۔ جو بھی اس دنیا سے دل لگایا ہمیشہ وہ گھاٹے میں رہا۔ جس نے بھی اس دنیا سے دل لگایا ہے، دنیا نے اسے دھوکہ ہی دیا ہے۔ آج جو مال و دولت میرے ہاتھ میں ہے، کل وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنی کچی قبر میں تنہا اپنے اعمال کا بدلہ لے رہا ہوں۔ دنیا کا عظیم پہلوان گاما، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی، اس کی روز کی خوراک 30 سیر دودھ، 3 پاؤ گھی، آدھا سیر مکھن اور بہت سی مفید چیزیں تھیں، لیکن جب بیماری نے اس کو بستر پر پٹکا تو اسے اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے چہرے پر سے ایک مکھی کو بھی اڑا سکے اور اس کی خوراک سمٹ کر ایک پیالی دودھ رہ گئی تھی۔ اور پھر اس پہلوان کو بھی منو مٹی کے نیچے سونا پڑا۔ قیصر و کسریٰ اور فرعون جو اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، جنہوں نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آیا تو ان کو بھی نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا اور پھر ان کی کوئی بادشاہی اور پھر اس کی خود ساختہ خدائی کوئی کام نہ آ سکی۔ اس زلزلہ کے وقت قریب آ چکا ہے جس کی خبر قرآن پاک نے ہمیں دی ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں لڑکھڑا رہے ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا سخت ہوگا۔ جب اس دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو انسان زلزلے کے آنے سے پہلے نہیں جان پاتا، لیکن انسان سے بہت ہی چھوٹی سی مخلوق چیٹی وہ زلزلے کے آنے سے پہلے ہی زلزلے کو محسوس کر لیتی ہے، وہ زلزلے کے آنے سے پہلے ہی اپنے بلوں سے نکل جاتی ہے اور کھلے میدان میں چلی جاتی ہے۔
سانپ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شعور بخشا ہے کہ وہ زلزلے کے آنے سے پہلے ہی بھانپ لیتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ 4 فروری 1975 کی رات میں چین کے کسی شہر میں لوگوں نے دیکھا کہ سانپ اپنے اپنے بلوں سے نکل کر باہر بھاگے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کو آفت کی نشانی سمجھا اور انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس میں ہزاروں جانیں ہلاک ہو گئیں۔ مینڈک بھی زلزلے کے آنے سے پہلے ہی زلزلے کو محسوس کر لیتا ہے۔ پرندہ سب سے آخری نشانی ہوتی ہے، انہیں سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور پھر بہت زور زور سے شور مچانے لگتے ہیں اور درختوں سے اڑ اڑ کر بھاگے جانے لگتے ہیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہوشیار نہیں کرتے، وہ چیخ چیخ کر آس پڑوس کو بھی ہوشیار کرنے لگتے ہیں کہ نکلو بھاگو، آفت آنے والی ہے۔ مگر انسان زلزلے کو تب سمجھتا ہے جب زمین ہلنے لگتی ہے، جب زلزلہ آ چکتا ہے۔ اس کی خود کی بنائی ہوئی عمارت اس کے لیے موت کا سامان بننے لگتی ہے۔ اگر چونٹی، سانپ، مینڈک اور پرندوں کی طرح انسان کو بھی پہلے پتہ چل جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے تو آدمی پہلے سے ہی اس زلزلے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اپنی حفاظت کا سامان وہاں پہنچائے۔ اگر ہمیں بھی سانپ، چیونٹی، مینڈک اور پرندے کی طرح پہلے ہی سے پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں زلزلہ آنے والا ہے تو ہم اس کے لیے تیاریاں کرنے لگتے ہیں، اس سے حفاظت کا سامان وہم پیدا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس زلزلے کے بارے میں کوئی تیاری کی جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں خبر دی گئی ہے کہ وہ زلزلہ آنے والا ہے، اور وہ زلزلہ بہت سخت ہے، اور اس زلزلے کا وقت روز بروز قریب آتا چلا جا رہا ہے، اس زلزلے کی نشانی روز بروز ظاہر ہوتی جا رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آ جائے۔ آئیے ہم اس زلزلے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، اور اس کی تیاری بہت آسان ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں صرف اتنا خیال کر لیں کہ ہمارا کوئی کام اللہ سے ناراض ہونے والا نہ ہو جائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس مفید پیغامات کو دوسرے لوگوں تک خوب پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے۔